أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے ساتھ ہی پہلے آپ کا استہزاء اور ہنسی ٹھٹا شروع ہوا، اور پھر جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو ایک ایک کر کے ہم اس لوگوں کو اپنے اندر سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے کمزور اور ہمارے غلام اس شخص کی بیعت میں آ کر ہمارے بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے خدائے واحد کی عبادت کرنے والے بنتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر منصوبہ بندی کی کہ کس طرح آپ کے پیغام کو اور آپ کے کام کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ کے ماننے والوں پر ظلم و تعدی کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں نہ کوئی مرد ظالم کفار کے ہاتھوں محفوظ رہا اور نہ کوئی عورت۔ اسلام کی تاریخ میں 2 اونٹوں سے ایک شخص کی ٹانگیں باندھ کر ان کو مخالف سمت دوڑا کر جسم کو چیرنے کا واقعہ ملتا ہے۔ وہ بھی ایک عورت تھی، باوجود اپنے بھیانک انجام کے سامنے دیکھنے کے اس پرعزم عورت نے توحید پر ہمیشہ قائم رہنے کا عہد کرنے والی عورت نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو ظالمانہ طور پر چیرا جانا برداشت کر لیا، لیکن اپنے خدا سے بے وفائی نہیں کی۔ پھر مکہ میں ہی ظلم کی داستان کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، جب حضرت یاسر کے پورے خاندان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک دن ایسے ہی ظلم کا نشانہ بنتے ہوئے یہ خاندان جب اس میں سے گزر رہا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور ظالمانہ طریقے سے ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے مکان تعمیر کیا ہے، تمہارا ایک مکان بن رہا ہے جنت میں۔ اس ظلم کے دوران ہی حضرت یاسر تو شہید ہو گئے، اور حضرت سمیہ جو آپ کی بیوی تھیں،
ان کا بھی برا حال تھا ظلم اور تشدد کی وجہ سے، نیم بے ہوشی کی حالت تھی۔ اس حالت میں بھی ابو جہل نے ان پہ ظالمانہ طور پر ایک نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ لے کر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو دیا تھا، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی یہ قربانی تاریخ اسلام میں نہایت آب و تاب سے چمک رہی ہے، اور ہر جگہ ان کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے جب بھی اب تاریخ اسلام اٹھائیں گے۔ عورت فطرتاً کمزور ہوتی ہے، لیکن اسلام نے وہ عورتیں پیدا کی ہیں جو مردوں کے شانہ بہ شانہ قربانیاں دیتی چلی گئی ہیں، توحید کے قیام و استحکام کے لیے اپنے پیچھے وہ نمونے چھوڑ گئیں جو ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا کرنے کا ہمیشہ باعث بنتے چلے جائیں گے۔ پھر دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے دوران ہی شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے ماننے والے 2.5 سال تک وہ قربانیاں دیتے رہے، جس میں مسلسل بھوک اور پیاس بھی برداشت کرنی پڑی۔ بچے بھوک سے بلکتے رہے، مائیں بچوں کی حالت کو دیکھ کر بے چین اور پریشان تو ضرور تھیں، اپنے بچوں کو بھوک کی حالت میں دیکھ کر اور اس بھوک کی حالت کی وجہ سے قریب المرگ دیکھ کر غم زدہ تو ضرور تھیں، لیکن جس توحید کی دولت اور جس زندہ خدا کو وہ پا چکی تھیں، اس سے بے وفائی اور منہ موڑنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ثبات قدم اور استقامت کے پیکر اگر مرد تھے تو عورتیں بھی اس سے کم نہیں تھیں۔ بس قربانی اور ایمان میں مضبوطی کی ایک روح تھی جو اسلام نے مردوں اور عورتوں میں یکساں پیدا کر دی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدینہ کی طرف مدینہ میں ہجرت ہوئی اور اسلام کے پھیلنے کا ایک نیا دور شروع ہوا، تو وہاں بھی دشمنان اسلام نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور ایک فوج کے ساتھ مدینہ پر لشکر کشی کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی کہ دشمنوں کے ان ظلموں کو روکنے کے لیے آپ کو اپنا دفاع کرنے کی اجازت ہے، اور اب ان کا جواب سختی سے دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ان ظلموں کو نہ روکا گیا تو یہ ظلم بڑھتے بڑھتے ہر مذہب کے خلاف آگے بھڑکائیں گے، اور اس تعلیم کے خلاف جو خدا واحد کی عبادت پر زور دیتی ہے، یہ ظلم کرنے والے ہمیشہ تلوار اٹھاتے چلے جائیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مدینہ پر حملہ کرنے والوں کے خلاف صف آرائی کی، ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں جنگ لڑی گئی، اور پھر جب بھی دشمن کو موقع ملتا رہا، دشمن مسلمانوں کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکاتا رہا۔ مسلمان باوجود تعداد میں کم اور معمولی ہتھیاروں کے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور ان جنگوں میں بھی جو خالصتاً مردوں کا کام ہے، مسلمان عورتوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ان بہادر عورتوں نے اپنے فرض کو نبھایا اور خوب نبھایا۔
جو فرائض عمومی طور پر انجام دیے، ان میں فوجیوں کو، جو زخمی فوجی تھے، لڑنے والے جو مسلمان تھے، ان کو پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، شہیدوں اور زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانا، تیر اٹھا کر مردوں کو دینا تاکہ وہ چلائیں۔ اب ایک عورت جو بظاہر کمزور سمجھی جاتی ہے، ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پاتے ہوئے یہ کام انجام دے سکتی ہے۔ اس کے بغیر تو ناممکن ہے کہ وہ یہ کام سر انجام دے سکے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ بعض واقعات میں بیان کروں گا، بلکہ ایک واقعہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو میں نے اس وقت چنا ہے، جس میں دکھلایا گیا ہے کہ مردوں کی طرح تلوار بھی عورتوں نے چلائی۔ پھر فوجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، یہ بھی عورتوں کا کام تھا۔ شہیدوں کے لیے قبریں کھودنے میں مردوں کا ہاتھ بٹانا، یہ بھی عورتوں کا کام تھا۔ پھر فوج کو ہمت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اس میں بھی عورتوں نے خوب کردار ادا کیا۔ لیکن کافر عورتوں کی طرح گانے گا کر اور غلط طریقے سے ان کے جذبات ابھار کر نہیں، بلکہ ان کو دینی غیرت دلا کر، خود مرنے کے لیے آگے قدم بڑھا کر۔ بس اسلام کی تاریخ میں عورتوں کا ایک مقام ہے۔ جنگ ٹھونسی گئی تو جنگی حالات میں مسلمان عورتوں نے اپنا پورا کردار ادا کیا، ورنہ یہ ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ وہ صحابیات ایسی تھیں جنہوں نے اس وقت کے ماحول کے مطابق جو نظام جماعت تھا اس کو بہترین مشورے بھی دیے۔ ان صحابیات نے علمی کارنامے بھی انجام دیے، عبادتوں کے معیار بھی قائم کیے، اپنے بچوں کی ایسی تربیت بھی کی جس سے ان میں احساس پیدا ہوا کہ ہم نے مذہب اور قوم کے لیے جان، مال اور وقت اور عزت کو قربان کرنا ہے، اور اس کی قربانی دینی ہے، اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ بس صرف جنگی اور جاہلانہ مزاج ہونے کی وجہ سے وہ نڈر اور بہادر نہیں تھیں، بلکہ ایک مقصد کے حصول کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ان کو یہ احساس تھا کہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ آج اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے تلوار کا جہاد بند ہے، تو قلم کے جہاد کا آپ نے اعلان فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ، قلم کے جہاد کے ساتھ ساتھ، آج کل الیکٹرانک میڈیا ہے، مختلف ذرائع ہیں جن کے ذریعے اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں، احمدیت پر حملے کیے جاتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں، قرآن کریم پر حملے کیے جاتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں۔ آج ان حملوں کی تعداد پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے۔ تو ان حملوں کو پسپا کرنے کے لیے جہاں مردوں کو اپنی طاقتیں صرف کرنے کی ضرورت ہے، وہاں عورتوں کو بھی اپنی تمام تر طاقتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔